صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं जी मेरे साथी? कोई बात करना चाहें आप में से कोई तो अपना माइक खोलें। कोई बात पिछले लेसन के हवाले से, पिछले होमवर्क्स के हवाले से, एनीथिंग यू डिड इन प्रीवियस वीक, एनी एक्सपीरियंस। अगर कोई बात करना चाहे तो माइक खोलें, नहीं तो फिर हम तर्जुमा सुनना शुरू कर देंगे अगर आपके पास कोई बात नहीं है तो। चलिए जी, जो हाथ खड़े हुए मेरे ख्याल तर्जुमा सुनाने ही के लिए खड़े हुए हैं,
تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں. سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا. ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ 38 ساتھی موجود ہیں زوم کے سیشن میں، اور فیس بک سے بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور ساتھی بھی جوائن کرتے جائیں گے. تو دکھائی جی، ہم نے پچھلے ویک کا جو لیسن ہے اس میں جو لفظی ترجمہ سننا ہے وہ کون سا ہے؟ اسکرین پہ دکھائیے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج کی آیت ہے 1 اور 2. عظمیٰ تسکین آپ سنائیں گی ترجمہ اس کا؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ، ان بے شک زلزلہ، الساعۃ شیء، گھڑی، اس گھڑی، شیء، گھڑی یعنی کہ اس وقت، شیء چیز ہے، عظیم بڑی، بہت بڑی، یوم ٹھیک ہے جس عثمان، دن. ذرا یہیں رکیں. عثمان یہیں رکیں. گڈ، ماشاءاللہ اچھا ترجمہ سنایا ہے. ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں. الساعتی کا ترجمہ ہے قیامت. قیامت، ہاں جی، قیامت عظیم کا. ٹھیک ہے قیامت کا. کیا؟ جی، اچھا ابھی سنیں، عظیم. ابھی میرے دوسری کریکشن سنیں. دوسرا، یہ جب آپ الگ سے لفظ پڑھتے ہیں نا تو ہے نا، یا الناسو، اے لوگو، اتقو، پہلے حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے اور دوسرے حرف پہ زبر ہے، تو پھر پہلے حرف کو زیر دی جاتی ہے گرامیٹیکل رول سے. اتقو، ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے. اگلی آیت کا ترجمہ سنانا چاہیں گے آپ؟ جی میں بول، یوم جس دن، ترونہا آپ تم دیکھو گے تذہل غافل ہو جائیں گی، کلو ہر مرداتن دودھ پلانے والی، اما اس سے جسے ارضعت جس دودھ پلایا تھا، اس نے دودھ پلایا تھا، وتدعو وہ گرا دے گی، کلو ہر ذات حمل اپنا حمل والی، حملہ اپنا حمل، وترا آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، سکرا نشے میں، نشہ، وما اور جو وہ حالانکہ نہیں ہوں گے، ہم وہ بسکرا نشے میں، ولیکن اور لیکن، عذاب اللہ کا شدید سخت ترین ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے آپ نے. بس ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، عربک ورڈز جو ہیں ان کی عربک کو صحیح پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے تجوید میں آپ صحیح پڑھتی ہوں، لیکن الگ پڑھنے میں کچھ کریکشن کی ضرورت ہے. دیکھیے سکرا نہیں ہے، بی نہیں. سکارا. ٹھیک ہے، بی جی، سکارا بولیں. بی سکارا، بی سکارا، را بی اور کا سکارا. کو ایک جیسا ادا کرنا ہے. اسی طرح تذہلو ہے تو تذہلو نہیں ہے، مردعتن. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس آیت کی تجوید جو ہے وہ 3 بار سننی ہے. کسی بھی قاری کی آواز میں سن لیں. 3 بار سننے کے بعد 3 بار سننے کے بعد 3 بار جی سننے جی کے بعد اس کو پھر ریکارڈ کیجیے اپنی آواز میں، اور پھر اس کو دوبارہ سنیے، اور پھر کسی قاری کی آواز ایک بار پھر سنیے، تو آپ کو اپنی غلطی پتہ چلے گی، یا کسی کو سنائی آئے. ٹھیک ہے. عربک میں کریکشن کی ضرورت ہے، ترجمہ ماشاءاللہ اچھا سنا ہے. بارک اللہ جی، فیک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے. ٹھیک ہے جی، جزاک. نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ البقرہ کی آیت 201 ہے، اور اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں سارہ عبد الوحید سے. جی سارہ سنائیے. سارہ عبد الوحید. سارہ کا مائک نہیں کھل رہا. نور شمع آپ سنائیں. نور شمع. جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. بس ایک بات دیکھیں، دنیا کے عذاب کے بجائے بہتر ہے دنیا میں عذاب سے بچا. فی ہے نا، فی کا ترجمہ بہتر جو ہے وہ میں ہے.
دنیا میں عذاب سے بچا اور آخرت میں عذاب سے بچا. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں سورۃ ابراہیم کی آیت 41 ہے. کون ساتھی سنائیں گے؟ شمسہ سلیم آپ سنائیں گی؟ جی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جس دن حساب لیا جائے. گڈ، ترجمہ بہت اچھا سنا ہے. صرف یہ بتائیے کہ ربنا اغفر لی کا ترجمہ دوبارہ کیجیے. اے میرے رب یا ہمارے ہمارے رب نہ ہے ہمارے نا. رب. جی اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. آمین. چلے جی نیکسٹ سورۃ التحریم کی آیت 8 ہے اور سنتے ہیں ہم اس کو تسنیم سے. تسنیم آپ سنا مائک کھولیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اتمم لنا نورنا. اے اللہ، اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب علی اوپر کل شیء قدیر، ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. گڈ انشاءاللہ ترجمہ بہت اچھا ہے. بالکل درست. میم میں اگلے ہفتے عمرے پر جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ میم آپ کو نصیب جی فرمائے. میں میری کلاسیں کچھ رک جائیں گی. یہ جو 2 کورس شروع ہوئے ہیں یہ ہم ہی لوگوں کے لیے ہے نا. ایک صحیح جی جی جو مرضی لے سکتے ہیں فقہ آپ بھی لے القلوب کا، سکتے ہیں. بالکل جی بالکل لے تو سکتے ہیں آپ ایڈمیشن. دونوں دونوں میں لے سکتی ہیں آپ. میں تدبر لے کا بھی سکتے شروع ہونے والا ہے اس میں لے سکتی ہیں. سب میں لے سکتی ہیں آپ جتنے کورس دونوں. شروع ہو رہے ہیں. ضرور لیجیے. الگ الگ دن ہے نا تو جس دن مرضی لے لیں آپ. ایک منڈے کے دن ہے، ٹیوزڈے کے دن ہے. ٹھیک ہے اچھا آپ لے سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے ایک ورڈ دیکھیے اس میں صرف عربک دیکھیں اس کو. شیء نہیں شیء. اس لفظ کو دیکھیے اس کا ترجمہ تاکہ میں اس کے رجسٹر کروا کے جاؤں نا اپنے کورس کو. ہاں جی رجسٹر کروا کے دیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شیء. گڈ ٹھیک ہے اب آپ نے درست کر لیا الحمدللہ. اچھا جناب نیکسٹ دکھائیں جی. آل عمران کی آیت 194 ہے اور ترجمہ ہم سنتے ہیں زینب اکبر سے. جی ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں سے. ولا تخزینا یوم القیامتی، رسولوں کے ذریعے کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انکا لتخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ترجمہ تو بہت اچھا سنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول فرمائے. بس ایک لفظ دیکھیں رسول کا نہیں رسول کا. ٹھیک ہے رسول کا. رسول کا باقی ٹھیک. چلیں جناب نیکسٹ دعا دیکھتے ہیں. یہ دعا جو ہے ہم سنتے ہیں شہناز الہی سے. ماشاءاللہ آج تو بڑے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. سب سنانا چاہتے ہیں. سنائیے جی. جی خوشی السلام ہوتی ہے مجھے علیکم. جب سناتے ہیں. وعلیکم السلام. اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألو کا سوال کرتی ہوں عافیت کا فی الدنیا بیچ دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں. کس سے سوال کرتی ہیں؟ اللہ سے. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں دنیا اور تجھ عافیت سے. کا دنیا. اسلوکا میں صرف تجھ سے مس تھا. باقی سب بالکل صحیح سنایا. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے. ٹھیک ہے جناب نیکسٹ دکھائیے جی اسکرین پہ. سنن نبی داؤد کی یہ دعا ہے اور اس کو سنتے ہیں ہم خالدہ خان. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ بکا میں پناہ مانگتی ہوں میں پناہ مانگتی ہوں من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے، وضیقی اور تنگی سے، یوم القیامہ قیامت کی. ٹھیک ہے خالدہ ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے. ایک ورڈ کا ترجمہ دیکھیں. اعوذ بھی کا ترجمہ کیجیے اس کا. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں. تیری پناہ. گڈ تیری پناہ ٹھیک ہے. مانگتی ہوں. دیقی دنیا و دیقی کے بعد جو لفظ ہے عربک پڑھیں اس کی.
ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. यौमल है ये, وضيق देखें यौमिल, सॉरी, यौमिल क़यामत। एक्चुअली मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, मैं भी आई हूँ तो जरा थोड़ा दिमाग टिकाना। कोई बात जज़ाकल्लाह। नहीं, आपने खुद ही अपनी करेक्शन कर लिया, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। तो अल्लाह ताला आप सबकी आमीन कबूल फरमाए। ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाइए। बहुत आसान सी दुआ है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले हम सब के हक में। मुमताज मुंतजिर, आप सुनाइए इसका तर्जुमा। जी बाजी। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, ला तुखज़िनी, ना तू रुसवा करना मुझे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। ठीक है, बस ए अल्लाह भी काफी है मेरे अल्लाह के बजाय। ठीक है, अल्लाह हम सब का ही है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा रब आपकी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। नेक्स्ट देखिए जी, कमरुन निसा, आपसे सुनते हैं, दुआ का तर्जुमा सुनाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ahsin, बेहतर बना या अच्छा बना, आक़िबतना, मेरी आक़िबत, फिल उमूरी, हर काम में, कुल्लिहा, सब कामों में, व अजिरना, और बचा मुझे, मिन ख़िज़्ज़ि दुनिया, दुनिया की रसवाई से, व अज़ाबिल आखिरा, और आखिरत की रसवाई से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा तर्जुमा किया है। ये बताइए, वो अजिरना का तर्जुमा दोबारा करें। अजिरना यानी बचा मुझे, यानी जैसे अजिरना मिनन नार, मुझे आग ना से का बचा। तर्जुमा मुझे होगा, ना का ना तर्जुमा हमें, मुझे सॉरी, होगा। हमें और बचा हमें मिन ख़िज़्ज़ि ठीक है, दुनिया, ठीक दुनिया की रसवाई से। ठीक है। और ये जो है आक़िबतना, अल्लाहुम्मा आसिन आक़िबतना फिर उमूली कुल्ली, हज़रत दोबारा तर्जुमा इसका करें। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ahsin, बेहतर कर, आक़िबतना, हमारी आक़िबत, फिल उमूरी, हर नहीं, काम, आक़िबत का तर्जुमा उमूरी करें ना आपने, कुल्लिहा, फिर इसको तमाम कामों। बस आपने इस दफा भी आक़िबत ही कहा है। आक़िबत का मतलब बताएं, क्या मतलब है यहाँ पर? हमारा क्या अच्छा कर, अंजाम, यानी कि कामों अंजाम, का अंजाम। अंजाम। जी। गुड, माशाल्लाह, आपको पता है, आपने पिक कर लिया, माशाल्लाह, गुड, बारकल्लाह फीक। ठीक है जनाब, चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तर्जुमा कौन सुनाएगा? बस आखिरी तर्जुमा सुन रही हूँ मैं। ये कोई साथी है जो सुनाना चाहे? कोई हैंड रेस करेगा? किसी को आती है ये दुआ, इसका तर्जुमा? शम्सा सलीम, सुनाइए। मैंने वैसे वो सुनाई है, लेकिन मैं ये भी सुना देती हूँ। मैंने कहा किसी ने नहीं, वो 100 किसकी। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़नी मअल अबरार, ऐ अल्लाह मुझे नेकों के साथ वफा देना, वला तुहल्लिफ़नी फिल अशरार, और बुरों में ना छोड़ना, व अलहिक़नी बिल अख़यार, और मुझे अच्छे लोगों के साथ मिला दे। आमीन। कितनी प्यारी दुआ है, इतने अच्छे तरीके से माशाल्लाह तर्जुमा भी सुनाया और अरबिक भी पढ़ी। बारकल्लाह फीक। चलिए, दो ही दुआएं और रह गई, वो भी सुन लेती हूँ मैं। डॉक्टर फातिमा, आप नेक्स्ट दुआ का तर्जुमा सुनाइए, छोटी सी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट दुआ दिखाइए जी। नेक्स्ट, सॉरी, ये स्लाइड चेंज करें प्लीज जी। अब ये इसका सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि फ़िरली खतीयती यौमद्दीन, ए मेरे रब बख्श देना मेरी खताओं को कयाम बदले के दिन। शाबाश, आमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए। बहुत अच्छा सुनाया तर्जुमा। आखिरी दुआ है जिसका तर्जुमा हम सुन रहे हैं, और देखते हैं कि किस साथी ने सुनाना है। डॉक्टर फातिमा, आप सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा किन्नी अज़ाबिका यौमा तब असु इबादका, ए अल्लाह, जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा, मुझे उस दिन के अजाब से बचा। ठीक है, बिल्कुल सही सुनाया आपने तर्जुमा। एक लफ्ज देखे, तब असु इबादका, ठीक है, दी नहीं, इबादिका नहीं है, इबादका, और तब असु है, तब बाकी माशाल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तर्जुमा सुनाया। अरबिक भी बहुत ज्यादा टेक्स नहीं थी, कहीं कहीं थी। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत फरमाए। आज के सेशन की तरफ चलते हैं हम। करीबन मुजीब, हमारा आज का जो प्रोग्राम है, इसमें जहन्नम के से बचने की जो दुआएं हैं, इंशाल्लाह आज वो पढ़ेंगे हम। तो एडमिन की तरफ चलते हैं, सुहा की तरफ शुरू करते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम मजीद आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी, ओवर टू यू ज़ुहा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. الحمد للہ خلق بقدرته الارض والسماوات وبرأ بحکمته جمیع البریات وفاوت بین عباده فی الارزاق والعطیات وأعلی قدر من شاء منہم وشرفہم ورفعہم درجات. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت کے ساتھ زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے تمام مخلوقات کو پھاڑ کر نکالا اور اپنے بندوں کے درمیان رزق اور عطیات میں فرق رکھا اور ان میں سے جن کی چاہی قدر اور شان بلند کر دی اور ان کو شرف بخشا اور ان کو درجات میں بلند کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول تم ہی میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ہو گئی. ان سے کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جب بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو جزا کے وقت بندوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. جس طرح وہ دنیا میں ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے، اسی طرح انجام میں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. موت تو ہر ایک پر آنی ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا،
لیکن موتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا میں جیتا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں جیتا ہے، اس کے رویے، اس کے معاملات، اس کے اخلاق اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. وہ اللہ کے لیے بولتا ہے اور اللہ ہی کے لیے چپ ہو جاتا ہے. اس کی ساری توجہ آخرت پر لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہر لمحہ موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بالآخر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور موت کے فرشتے اسے وہاں تک پہنچانے والے ہیں. دوسرا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے مالک کو بھول کر دنیا میں جیتا ہے. اس کا اٹھنا، بیٹھنا، رکنا، چلنا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ اپنے رب کو بھول کر، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. ایسے شخص پر بھی موت آتی ہے، لیکن وہ موت اس کے لیے گرفتاری کا سبب ہوتی ہے. جیسے کسی مجرم کو پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے، اسی طرح ایسے مجرم کو اللہ کے فرشتے آ کر پکڑ لیتے ہیں، اس باغی کی طرح جو چند دن بھاگ کر چھپ جائے کہیں، لیکن پھر اس کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کر دیا جائے. تو اسی طرح مجرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پکڑ کر حاضر کر دیے جائیں گے. موت بظاہر موت ہے، اچھے انسان پر بھی آتی اور برے انسان پر بھی، لیکن اصل فیصلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے، اور اصل مقام وہ ہے کہ وہاں پر انسان کا مرکز، انسان کا گھر، انسان کا مقام کیا بنتا ہے. ایک انسان ہے جو دنیا میں ہی اپنی عزت چاہتا ہے، دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتا ہے، دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے. اور دوسرا وہ انسان ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے جیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں جیتا ہے. تو بہرحال ان دونوں کا انجام مختلف ہوگا. آج ہم انشاءاللہ جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ لیسن ہمارا جنت میں جانے والوں کے بارے میں ہوگا کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور پھر جنت میں جانے کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عذاب کے مستحق لوگ ہوں گے ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ٹولیوں کی شکل میں. اور جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جو پہلے بند تھے لیکن جو ہی وہ پہنچیں گے وہ کھول دیے جائیں گے. جیسے کبھی آپ کو کسی جیل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو قیدیوں کی مدد کرنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت لاک رہتے ہیں دروازے، لیکن جب کسی کو اندر لے جانا ہو تو بس اتنی دیر کے لیے کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہیں قید رہیں. تو اسی طرح جہنم میں جانے والوں کے لیے وہ دروازے کھولے جائیں گے اور جب ان کو اندر ڈال دیا جائے گا وہ پھر بند ہو جائیں گے اور وہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا، کبھی بھی نہیں نکل سکے گا. جب یہ لوگ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جہنم کے دربان ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے اندر سے کوئی تمہیں بتانے والا نہیں تھا جو رب کی آیات تم پر پڑھتا اور تمہیں اس دن کے انجام سے ڈراتا؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تو تھے، انہوں نے بتایا بھی تھا، دلائل بھی دیے تھے، لیکن ہم نے ان کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کی بات مان کے نہیں دی اور ہم اپنی دنیا میں ہی مگن رہے. تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے کھولے گئے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو، کیونکہ تم تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پل صراط سے گزرتے ہوئے اوپر سے جہنم میں پھینکے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا الٹیمیٹ ٹھکانہ تو جنت ہوگا، لیکن راستے میں سزا بھگت کر جائیں گے، یہ نکال لیے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے، یہ پکے کٹے مجرم ہوں گے، کفر اور شرک کرنے والے ہوں گے، جو ان دروازوں سے جانے کے بعد پھر کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے. اور جو جہنم کے اوپر پل پر سے گزرتے ہوئے گرائے جائیں گے وہ اپنی اپنی سزا بھگت کے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکال لیے جائیں گے. یہاں پر فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. سیقہ کا لفظ ساق یسوق سوقن سے ہے، کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہانکنا اور دھکیل کے لے جانا، جیسے ویل چیئر پش کی جاتی ہے. اور یہاں اس سے مراد سختی سے دھکیلنا ہے، یعنی توہین آمیز رویہ بھی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف ڈراتے دھمکاتے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، کیونکہ وہ جانا نہیں چاہیں گے، مزاحمت کریں گے. آپ سوچئے کہ اگر کسی کو پکڑا جا رہا ہو تو کوئی پکڑا ہی نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہو، پکڑ کے کسی کمرے میں بند کرنا چاہ رہے ہو تو وہ ریزسٹ کرتا ہے. سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ، دھکے مار کے لے جاؤ. سورۃ مریم میں آتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا.
جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور ہم مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے، یعنی گرمی کی وجہ سے انہیں پیاس بھی لگی ہوگی۔ تو یہاں پر وسیق الذین کفروا، اور کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے انکار اور جھٹلانے کا کفر۔ یہ کفر کبھی دل سے جھٹلانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی زبان کے ساتھ، کبھی اعضاء کے ساتھ، عمل کے ساتھ جھٹلا دیا جاتا ہے، یعنی حق بات نہ ماننا، سچائی سے روگردانی کرنا۔ پھر اسی طرح تکبر کا کفر، جیسے ابلیس نے کیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا اور آدم کو چھوٹا سمجھا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ پھر ایک کفر نفاق ہوتا ہے جو منافقت کی شکل میں ہوتا ہے کہ بظاہر اسلام کا اظہار لیکن اندر دل میں کفر۔ اور ایک شک کا کفر ہوتا ہے، یعنی حق کی پیروی کرنے میں یا حق کو سمجھنے میں شک و شبہ کا شکار رہنا، حق بات کو پورے یقین سے نہ لینا کہ یہ سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں کیا وہ واقعی سارا عمل کے قابل ہے یا عمل کے لیے ہے، یعنی وہ شک کا شکار رہتے ہیں۔ شک کی وجہ سے پھر وہ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں مان سکتے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم اصل میں گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو اور جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرا ہو۔ جہنم کو جہنم کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ بہت گہری ہے، بہت نیچے۔ اور زمرہ، زمرت ان کی جمع ہے وہ گروہ جس کے پیچھے ایک اور گروہ آ رہا ہو، یہ ایک آگے پارٹی گئی، ایک پیچھے اور آ رہی، پھر پیچھے اور آ رہی، یعنی زمرۃ من الناس اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک اور جماعت آ رہی ہو، یعنی ہے بہت بڑی جماعت لیکن چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں۔ کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہو جو 23 مارچ کو ہوتی ہے، تو ایک گروپ جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر ڈفرنٹ لوگ۔ اور پھر یہ کہ جب اتنے سارے گروپس ہوں، اتنے سارے لوگ ہوں تو شور بھی ہوتا ہے، تو زمر کا معنی آواز بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا گروہ یا جماعت جس میں شور کی آوازیں آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے چیخ چلا رہے ہوں گے۔ کس کس کا گروہ اکٹھا بنایا جائے گا؟ لائک مائنڈیڈ پیپل کا، یعنی جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی ان کو اسی طرح اکٹھا کر دیا جائے گا اور وہ اسی درجے میں جہنم کے پہنچا دیے جائیں گے۔ یعنی جہنم کے جو دروازے ہیں وہ مختلف دروازے مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہیں اور وہ مختلف لیولز پہ جا کے اترتے ہیں۔ جیسے منافقین ہیں تو ان کو سب سے نچلے گڑھے میں لے جانا ہے، تو وہ ایک ایسے دروازے سے داخل کیے جائیں گے کہ جو نیچے ہی جا کے لینڈ کرے گا، سب سے نیچے ہوگا، اللہ بچا لے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی گروہ ہوں گے، یعنی ایک پیغمبر کے انکار کرنے والے جیسے قوم نوح مثال کے طور پہ، یا قوم فرعون جو ہے وہ ایک گروہ ہوں گی۔ پھر یعنی ایک وقت میں جو لوگ ایک جگہ پر تھے یا ایک طرح کا کفر کر رہے تھے ان کو اکٹھا وہاں جہنم میں پھینکا جائے گا، یا کسی ایک خاص لیڈر کو فالو کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح مجرموں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوگی، جیسے چوروں کا گروہ الگ، زناکاروں کا الگ، شرابیوں کا الگ، اور اسی طرح دیگر لوگ جیسے جیسے جرائم کرتے رہے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے۔ اور پھر ہر گروہ میں سے جو زیادہ سرکش لوگ ہیں ان کو پھر الگ کر دیا جائے گا، یعنی جیسے قوم نوح کے سب سے زیادہ جو سرکش لوگ ہیں، یا قوم فرعون کے جو سب سے زیادہ ٹاپ کے سرکش لوگ ہیں۔ سورۃ مریم میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا، تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے ضرور، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے، یعنی جو مجرم ہوں گے، لیڈر بنے ہوئے ہوں گے ان کو پھر الگ کر لیا جائے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں کہ کس کو کہاں جلانا ہے۔ پھر اسی طرح مجرموں کے جو دوست ہوں گے یا بیویاں ہوں گی یا ساتھی ہوں گے یا ان کی جو گینگز ہوں گے یا پارٹیز ہوں گی یا جو بھی، وہ بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو، یعنی جن کے ساتھ وہ ملتے جلتے تھے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بت بھی ساتھ ہی اللہ کے سوا، پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو۔ یعنی اللہ کے سوا لوگ جس کسی کی بھی پوجا کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیا جائے گا، لیکن پیغمبروں کی نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی اور۔
حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی پہنچتے ہی دروازہ کھل جائے گا، پہلے سے نہیں کھلا ہوا ہوگا، بند ہوگا. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. وقال لهم خزنتها، اور اس کے دربان کہیں گے. خزانہ جو ہے یہ خازن کی جمع ہے. خزانہ کہتا ہے کسی چیز کو خزانے میں محفوظ کرنا. دربان کو خازن کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر گارڈز، دربان، چوکیدار وہاں پر ہوتے ہیں جہاں قیمتی چیزوں کا کوئی خزانہ ہوتا ہے. تو جہنم پر فرشتے مقرر ہوں گے، یہ جہنم کا نظام چلا رہے ہوں گے، اور یہ بہت سخت دل اور مضبوط قسم کے فرشتے ہیں جن کا ذکر سورۃ التحریم میں آتا ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس پر تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، جیسا حکم ملتا ہے ویسے کرتے، انہیں کوئی ہمدردی نہیں پھر ہوتی ایسے مجرموں کے ساتھ. تو یہ جہنم کے فرشتے جو ہیں مزاج کے اعتبار سے سخت اور جسم کے لحاظ سے انتہائی مضبوط، یعنی اندر باہر سے مضبوط ہوں گے. تو وہ کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یہ نہیں کہ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان سے، بلکہ ان کو یاد کرانا چاہ رہے تھے کہ تمہاری اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پہنچے. ایک طرح سے انہیں اپنے جرم کا اقرار کرانا چاہ رہے تھے، اور ویسے بھی ڈانٹنے کے لیے. الم یأتکم رسل منکم، یعنی تمہارے اندر سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، پھر بنو ہاشم قبیلے سے تھے، اور وہ خوب جانتے پہچانتے تھے ان کو. یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے جو بھی انبیاء پر کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں تمہاری آج کی اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل آئے تھے. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کی بات چسپاں ہو گئی، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب چسپاں ہو گیا، واجب ہو گیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. قیلا، کہا جائے گا، یہ بھی ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے کہا جائے گا. اور کہنے والے کون ہوں گے؟ یہ جہنم کے داروغے ہوں گے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہوگا، یہ ان کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ تم نہیں پتا کہ وہ کیسی ہولناک آواز ہوگی اور کون یہ اعلان کر رہا ہوگا، کوئی خاص فرشتہ ہے یا کون ہے، یہ واضح نہیں کیا گیا یہاں پر یہ کہنے والا کون ہوگا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے، نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی نہ ان کو کوئی بریک ملے گی. یعنی کفار کے لیے جہنم میں ہمیشگی ہے. اہل ایمان کو اگر سزا ملے گی تو وقتی طور پر ملے گی. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. کبر انسان کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان عجب کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اور پھر دیکھیے، جو انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو بے وقوف سمجھے یا دوسرے سب کو نالائق سمجھے یا لا علم یا ناسمجھ سمجھے، وہ ان کی کوئی بات سنے گا؟ یعنی جس بندے کو آپ کوئی اہمیت ہی نہ دیں، کچھ سمجھے ہی نہ، پھر کیا آپ اس کی بات سنیں گے؟ تو دوسری چیز پہلے کا نتیجہ ہے، اس تکبر کا نتیجہ ہے خود کو بڑا سمجھنے، خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے، خود کو زیادہ لاجیکل سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ دوسرے کی بات انہوں نے نہیں سنی، کسی کو سن کے نہیں دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کوئی بات نہیں مان کے دیتے، آپ ان کو جہاں سے مرضی سمجھا دیں، دلیل دے دیں، پیار سے سمجھا دیں، کچھ کر لیں، انہوں نے نہ سننا ہوتا، نہ سمجھنا ہوتا، نہ ماننا ہوتا. اور یہ بہت ہی نقصان دہ عادت ہوتی ہے کہ انسان کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو. دیکھیے کتنی بڑی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، آپس کے اختلافات ہوں، کچھ ہو، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے، بھلے طریقے سے، بھلے مانس ہو کر کمیونیکیشن شروع کر دینا تو بہت سی چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں.
لیکن اگر آپ میں نہ مانوں، میں نہ سنوں، مجھے مت سناؤ، میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں ماننا، پہلے سے انسان ٹھان لے، تو چاہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہوں، چاہے ماں اور بچے کے ہوں، چاہے دوستوں کے ہوں، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہوں، اصلاح نہیں ہو سکتی. سر جی آج کل کے جو حالات ہیں، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ بیچ میں کوئی صلح کرانے کے لیے آتے ہیں دو شادی شدہ لوگوں کے بیچ میں، وہ کہتے ہیں آپ کے گھر سے کوئی ہمیں کوئی فون نہ کرے، کوئی نہ ہمیں بلاک کر دیتے ہیں. ہاں جی، دھمکی کہ آپ کو ہم بلاک کر دیں گے. بھئی آپ بات کریں گے تو بات سلجھے گی نا. ہم کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتے سڑک پہ جاتے ہوئے کہ ہمارے گھر کے مسئلے حل کر دو. انہی میں سے لوگوں نے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے، ایک نے جھکنا ہے اور ایک نے پھر ایکسپٹ کرنا ہے. تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ تو الٹیمیٹ دنیا بھی بگاڑتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے نا، یعنی جہنم میں جانے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ ان کے اندر تکبر ہے اور اس تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے باری باری سارے گناہ نہیں گنوائے کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ جو اصل سبب ہے نا سارے گناہوں کا، اس کی نشاندہی کر دی، اور وہ ہے تکبر. اسی لیے تو پیغمبروں کی بات نہیں سنی، اسی لیے تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھی. اور جس انسان کی ایگو بڑی ہو جاتی ہے وہ خسارے میں رہتا ہے. یعنی آپ دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کیوں آپ کو نصیحت کر رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کوئی بات. پہلے سے ہی آپ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہو سکتا، یہ اس کا کوئی اپنا مفاد ہے، یہ اپنے کسی مطلب کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہ اگر وہ آپ کو سمجھا رہا ہے اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، کسی دوسرے کی حمایت کر رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہسبینڈ وائف کے درمیان میں جھگڑا ہے تو انسان ایک کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو تم تھوڑا سا نرمی اختیار کرو، وہ نہیں تو آپ تو اس کی سائڈ لے رہے ہیں. فیوریٹزم ہے، ہم آپ کی بات کیوں سنیں کیونکہ آپ تو ان کی سائڈ لے رہے ہیں. آپ ہماری سائڈ لیں، ہماری ہی ساری سنیں، پھر تو ہم سننے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ کسی اور کو فیور دیتے تو پھر ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے. ایسے رویے جو ہیں یہ انسان کی زندگی، اس دنیا کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں. اور پھر جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے وہی اس کو آخرت میں دیکھنا پڑے گا. تو یہ لوگ حق کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار بھی تکبر ہے. سورۃ صافات میں آتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ تکبر کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پڑھنا یہ کلمہ. پھر اسی طرح رسولوں کا انکار بھی تکبر میں شمار ہوتا ہے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آئے جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا. اب آیت تو کسی اور کے بارے میں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز سنت سے ہماری خواہشات کے خلاف جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں. یہاں پر آپ الفاظ دیکھیے نا، جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفس کی خواہشات کے خلاف تھا، جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، اسے قبول نہیں کیا. ففریقاً کذبتم، پیغمبروں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات علماء کو، دین کی بات کرنے والوں کو قتل تک کر دیا جاتا ہے. انبیاء کی تو واقعات ہم جانتے ہی، بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء کو، یہ انہی کے بارے میں بات ہے، وہ مسلمان قوم تھی تو اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مسجدوں کی حرمت نہیں، علماء کی حرمت نہیں. خود مسلمان ملکوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کرے، ہمیں کوئی ہماری غلطی کے بارے میں نہ بتائے. آج کل اگر ویسے قتل نہ کریں تو کیریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ہونا نہ ہونا لوگوں کے لیے برابر ہو. فیک ویڈیوز بنا کے اور عزت کا قتل کر دیتے ہیں. تو ان آیات سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ کفار کو جہنم کی طرف توہین کرتے ہوئے لے جایا جائے گا، یعنی ان کو دھکے دے کر لے جایا جائے گا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا جو بھی انتظام ہے وہ انتہائی نظم و نسق کے ساتھ چلاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم پر فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان کے سارے انتظام کیے ہوئے ہیں، اور کس لیول پر کس مجرم کو ہونا ہے اور کہاں سے کون بھیجا جائے گا اور کس گروہ میں کون سے لوگ شامل کیے جائیں گے، ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. پھر رسولوں کو انسانوں کے اندر سے بھیجا گیا منکم، تاکہ ان پہ حجت تمام کی جائے. پھر یہ کہ جہنم جو ہے بئس مثوی، بدترین ٹھکانہ ہے، سب سے بدترین رہائش گاہ ہے، اور متکبر کا ٹھکانہ آگ ہے، اور تکبر سے بچنا ضروری ہے
کیونکہ انہی کے لیے یہاں پر وعید ہے. کیونکہ کفر اور شرک ہو، باقی جتنی بھی بگاڑ کی قسمیں ہیں، اس تکبر بھی ان کا روٹ کاز ہے. اور اس میں ہم سب کے ڈرنے کی بھی بات ہے کہ اپنے اندر کا جائزہ لیتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اپنے اندر سے ہر طرح کا تکبر نکال باہر پھینکیں. اور انشاءاللہ فقہ القلوب میں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے. آج کل وہی چیپٹر پڑھا جا رہا ہے جو نفس کی خرابیوں کا ہے. جہنم کے بارے میں چند چیزیں اور بھی، یہ چند باتیں اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے مانگیں تاکہ ہماری دعاؤں میں آہوزاری ہو. پہلی بات یہ کہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے جواب دیا جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے. یعنی ایک فرشتے ہیں وہ کبھی نہیں ہنسے، اس کے تصور سے ہی خوف کھاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ ایک مستقل اقامت گاہ، ایک الگ باقاعدہ ایک کریشن ہے، اور جہنم سے زیادہ ہیبت ناک جگہ کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا. یعنی دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. بہت سی خواتین اس حدیث کو سن کے ایک آبجیکشن کرتی ہیں کہ عورتوں کو کیوں ایسے کہا جا رہا ہے. یہ بتایا گیا تو یہ ہماری بھلائی کے لیے بتایا گیا کہ ہم ایکسٹرا کانشیس ہوں، اس بات کا علم حاصل کریں کہ کیوں زیادہ جانے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اکثریت فقراء کی تھی، یعنی دنیا میں جن کے پاس بہت نہیں تھا، غربت کی حالت میں رہے. عام طور پہ تو لوگ ان کو حقیر ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا صبر اور ان کی محنت اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی عبادت. اور جہنم میں جھانکا تو وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں. اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بتائی ہیں، ایک ان کا ناشکرا پن اور ایک زبان کا غلط استعمال. اور یہ چیزیں واقعی ہیں. بہت کم خواتین میں نے دیکھی ہیں جو شوہر کی تعریف کریں، جو شوہر کو اپریشیٹ کریں. زیادہ تر لوگوں کو شکوہ ہی رہتا ہے، شکایت ہی رہتی ہے. ان کی اچھی باتوں کو بھلا کر اگر وہ ذرا سی ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، جب تک چار لوگوں کو سنا نہ بیٹھے تو چین نہیں آتا ان کو. ٹھیک ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن بلا وجہ ان کی شکایتیں دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہمارا اپنے ہی خاندان میں، کیونکہ باہر کے لوگوں کو تو زیادہ نہیں پتا ہوتا ہم گھر میں کیسے رہتے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر بچوں کے سامنے، ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی کے سامنے ہمارا کیا امیج ہے کہ ہم ایک شکر گزار بیوی ہیں یا نہیں. تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ جو باتیں ہوتی ہیں نا چھوٹی موٹی، پھر سب سے پہلے تو ماں بچوں کے سامنے باپ کی شکایت لے کے بیٹھ جاتی، اور بچے دل سے ایکسپٹ کوئی نہیں کر رہے ہوتے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اوپر سے ہاں کر بھی دیں، لیکن وہ خود بھی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اسی دماغ کے ہوتے ہیں. اور جب ان کو موقع ملتا ہے اپنا اظہار خیال کر دیتے ہیں اور باپ کی تعریف میں کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر عورتیں اور ٹوٹتی ہیں کہ اتنا پروپیگنڈا کیا تھا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. یہی نہیں ہے اپنے. میں ایک امریکن ریسرچ دیکھ رہی تو اس میں یہی تھا کہ جو مائیں بچوں کو یہ کہتی ہیں نا کہ تمہارے باپ نے میرا ایسا کیا وہ اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں بچوں میں سمپیتھیٹک سسٹم آن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہارمونز بلاک ہو جاتے ہیں جو گروتھ کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو پھر ایسے بچوں کے جو برین سائز ہوتے ہیں وہ نارمل بچوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گروتھ ہارمون ریلیز ہی نہیں کرتے. اور جو گروئنگ ایج ہوتی ہے اگر اس میں نہ ریلیز کیے جائیں تو بچے کے مائنڈ جو ہوتا ہے، وہ جو آئی کیو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کم رہتا ہے باقی بچوں کے مقابلے میں. تو اس ایک چیز کا اثر کتنا بچوں پہ پڑ رہا ہوگا. اور پھر نسلوں پہ، وہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ آگے پھر اور دوبارہ وہ سائیکل چل پڑتا ہے. اس کی بھی روٹ کاز تکبر ہی ہے. بالکل، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، آپ بڑے کیسے بنیں گے اگر باپ کو نہیں گرائیں گے تو، اس کا امیج خراب نہیں کریں گے تو بہرحال استغفار کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جہنم کی وسعت، ایک چٹان نیچے گری جو 70 برس تک پہنچی، جس کی آواز آپ نے صحابہ کو بتائی کہ یہ جہنم کے اندر گرنے والی چٹان ہے. پھر جہنم کی آگ کی شدت، نار اللہ الموقدہ، بھڑکتی آگ ہے، جلائی ہوئی آگ ہے. دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ سیاہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ تو تارکل سے بھی زیادہ سیاہ ہے. وہ چہروں کو جھلس دینے والی ہے، کھال ادھیڑ دینے والی ہے. جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جہنم میں جانے والوں کے جسم بہت موٹے اور پھول جائیں گے، بہت بڑے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم و جسیم بنا دیا جائے گا. ایک ایک انسان پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، تاکہ زیادہ بڑا جسم ہو تو زیادہ سزا بھگتے اور اس سزا کو برداشت کرے، پھر اپنے اوپر لے.
مسند احمد کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی، یعنی ہیوج بلائیں ہوں گی جہنمی. ان کا کھانا زقوم ہوگا، ابلتا پانی ہوگا، کھولتا پانی، زخموں سے بہنے والا خون اور پانی ہوگا، غسلین، اور آنتیں کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا. وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا. اہل جہنم کا لباس آگ ہی کا ہوگا. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، یعنی آگ کی لپٹیں ہی انہیں ڈھانکے ہوئے ہوں گی، وہی ان کا لباس ہوگا. آگ کے ہی جوتے ہوں گے، آگ کے تسمے، آگ ہی کے بستر، آگ ہی کے لحاف. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ کے صاحبان ہوں گے اور نیچے بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا. طوق اور زنجیریں بھی ہوں گی، یعنی قید خانہ تو ہے ہی جہنم، لیکن طوق اور زنجیریں بھی ہیں. پھر زہریلی لو بھی ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، یعنی سانس لینے کے لیے کوئی اچھی ہوا نہیں ہوگی بلکہ زہریلی لو ہوگی اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. سانپ اور بچھو ہوں گے، ان کی آوازیں گدھوں کی طرح ہوں گی، چیخنا دھاڑنا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جہنم میں نہیں ہوں گی مگر چنگھاڑنے کی آواز، چیخنے چلانے کی آواز، کہ ان کی آوازیں گدھے کی آوازوں کے مشابہ ہوں گی، کہ اس کے شروع میں جو آواز ہے وہ شہیق ہوتی ہے اور آخری آواز زفیر ہوتی ہے. پھر اعمال کے مطابق لوگ جہنم میں ہوں گے، کچھ کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، کچھ کو کمر تک اور کچھ کو گردن تک. پھر لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں نا امید ہوں گے. جہنمی خون کے آنسو روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو میں کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے، اتنا پانی نکلے گا خون، اور وہ پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے. جہنم سے بچنے کے لیے ہر چیز فدیے میں دینا چاہیں گے، جو کچھ ہے پوری دنیا لے لو، ہمیں یہاں سے نکالو، لیکن وہاں کچھ قبول نہیں ہوگا. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس مہلت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کچھ اللہ کے راستے میں دے سکیں. جہنم میں جانے کے بعد نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. موت تو آئے گی جانوروں پر جب ان کے بدلے چکا دیے جائیں گے، مٹی بنا دیے جائیں گے، ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے. زندگی ہوگی اہل جنت کی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور نہ زندگی نہ موت یہ جہنمیوں کے لیے ہوگی، یعنی زندہ ہوں گے لیکن کوئی زندہ والے کام نہیں کر سکیں گے، اور عذاب سہ کے ایسے ادموئے ہوں گے کہ جیسے مرے ہوئے ہوں لیکن وہ مرے ہوئے نہیں ہوں گے. فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ. اب جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے کفر اور شرک ہے، پھر نفاق ہے، پھر نماز کا چھوڑنا. یہاں تک لائن تھی ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لاتے نا، چاہے کفر کرے، شرک کرے یا نفاق. اب اسلام لے آئے، اس کے بعد سب سے بڑا جرم نماز چھوڑنا. سورۃ مدثر میں آتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. پھر زکوٰۃ نہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی. آپ نے دریافت فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنوائی ہے کہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں. آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے. یہ آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہنا کرو، کیا ضرورت ہے پہننے کی، سادگی اختیار کرو، پہنو لیکن زکوٰۃ دو. جس بچے کی شادی ہو اس کو ساتھ لکھ کر دیں کہ آج کی یہ تاریخ ہے تمہاری ہجری کیلنڈر کی، اور آج سے جو تمہیں زیور ملا ہے اسی تاریخ کو اگلے سال تمہیں اپنی ساری زکوٰۃ نکال دینی ہے، ٹال مٹول نہیں کرنی. اور پورا حساب رکھو کہ زیور میں ہے کیا اور سال بھر میں کیا ایڈیشن یا اومیشن ہوئی ہے. پھر گناہوں کی کثرت جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. پھر خودکشی، پھر تکبر. قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیاں بنا کر مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور ہنکا کر انہیں دوزخ کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے. ان پر دہکتی ہوئی آگ غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی. پھر چغل خوری، چغلیاں لگانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ان کی لڑائی ادھر سے ڈلوا دینا. زنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بری طرح پھولے ہوئے ہیں اور ان سے بیت الخلاء کی طرح کی بدبو آ رہی ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. پھر مکر اور دھوکہ دینا دوسروں کو، چالیں چلنا. پھر حرام کمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گناہ اور حرام کا مال کمایا پھر اس سے رشتہ دار کو دیا حرام میں سے، یا صدقہ کیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اس کے سب مال کو جمع کیا جائے گا، پھر اسے اس مال کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. یعنی حرام مال خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا انسان کے خلاف حجت بنے گا. پھر تصویریں بنانے والا، یہ جو ہاتھ سے پینٹنگ اور جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں، سینری وغیرہ کی نہیں. فرمایا ہر ایک تصویر بنانے والا آگ میں جائے گا اور ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. پھر علم پر فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کہ مجھے بہت پتہ ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر جتاؤ، یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت ڈرانے والی چیز ہے کہ علم اس لیے نہ ہو کہ کسی کے سامنے فخر کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی دین کی بات بتائیں یا کچھ تو وہ آگے سے کہیں گے ہمیں تو پہلے سے پتا ہے. یعنی ان الفاظ میں نہیں کہیں گے کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے، یعنی یہ تو میں نے پہلے یہ بات فلاں کو بتائی تھی، مجھے تو یہ بات یوں پتا ہے، میں اس کو یوں سمجھتا ہوں. یعنی فوراً اپنے علم کا اظہار کرنے لگتے ہیں، فخر جتانے لگتے ہیں. اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے نا، چاہے آپ نے 100 دفعہ سنی ہو، اس کو پھر ایک نئے انداز میں سنیں. کوئی پتہ نہیں جو آج سن رہے ہیں وہ دل پہ اثر کر جائے اور پچھلی والی جو ہے وہ بھولی بھی ہو. عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے مجاملہ. جیسے معاملہ ہوتا ہے نا، ایسے مجاملہ بھی ہوتا ہے. مجاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ایک بات لیکن کوئی سنا رہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر وقت وہ ماضی کے قصے سناتے ہیں. کچھ لوگ رہتے ہی پاسٹ میں، کچھ لوگ فیوچر کی اینگزائٹی لیے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ ماضی کے قصے سناتے رہتے ہیں. آپ جب ان سے ملیں گے وہ آپ کو کوئی کہانی لے کے وہی دوبارہ ہماری نانی ایسی تھی، دادی ایسی تھی، فلاں ایسا تھا، ہمارے گھر میں ہی ہوتا تھا، ہم یہاں جاتے تھے، ہم وہاں سے آتے تھے، پھر یہ سڑکیں ایسی تھی، فلاں چیز ایسی تھی. جو کہ وہ مینٹلی پاسٹ پہ رہتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بڑی مصیبت ہوتا ہے. اور وہ قصے جو 10 دفعہ سنے وہ پھر 11ویں دفعہ سننا ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ کوئی قریب ہی گھر کا ہی کوئی فرد ہو سکتا ہے، کوئی اپنی نانی دادی ہو سکتی ہیں کہ جن کو اب اور کچھ یاد نہیں سوائے اپنے پاسٹ کے، ان کے ڈیمنشیا ہو گیا یا کچھ ہو گیا. کچھ مینٹل النیسز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پچھلی پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں اور اب کی یاد نہیں ہوتی. اب وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. اب وہ جب سنا رہے ہوں تو ادھر ادھر مت دیکھیں، یہ بھی بد اخلاقی. یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب ان کی پسند کی بات نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ یہ کہ آپ نے اگر کسی کو ادب سکھانا، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی جس کی آپ تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، بچے کو سکھا رہے ہیں، وہ اور بات ہے. لیکن ایک بزرگ آدمی ہے، اس کو نہیں پتا. دوسرا یہ کہ آپ یہ نہیں کہ یہ تو آپ نے پہلے بھی سنائی تھی، یہ تو آپ نے فلاں وقت بھی بتائی تھی، یہ تو ہمیں پتا ہے. اس طرح کی نہ زبان سے بات نکالے نہ کچھ مجاملہ کرے. مجاملہ جمیل ہے نا، یعنی خوبصورت رویہ. اس وقت اچھا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا، پھر کوئی ایسا سوال کر لیں کہ وہ کوئی نئی بات بتائیں آپ کو، کوئی سیکھنے والی بات ہو. اور کچھ لوگ فیوچر کی اینگزائٹی میں ہر وقت آپ کو پریشانیاں بتائیں گے. ابھی تک گھر نہیں بنا، ابھی تک گاڑی نہیں لی، ابھی تک فلان، ابھی تک اس بچے کی شادی نہیں ہوئی، ابھی یہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، فلانا کیا کرے. ہر وقت ایسی بیزار کن باتیں کرتے ہیں. اب تک کی زندگی گزر گئی ہے، اللہ نے سارے انتظام کیے، آگے بھی اللہ ہی کرے گا نا. تو ہر وقت خود بھی پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی بد اخلاقی نہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حال میں رہتے ہیں کہ اس وقت کو کیسے بچایا جائے، یہ جو اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں اور اس میں کیا بہتر سے بہتر کام کیا جائے. نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ حال میں ہوں گے کہ اس وقت میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو حاضر دماغی سے کریں گے، غیر حاضر دماغ نہیں ہوں گے. غیر حاضر وہی ہوتا ہے نا جو مینٹلی کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو جاہلوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان سے بحث و تکرار شروع کر دیں، ان کو آپ سنانا شروع کر دیں. اور جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں وہ بھی بڑا خطرناک کام اختیار کیے ہوئے اور اس میں جھوٹ سچ ملا دیتے ہیں. پھر گفتگو میں بے احتیاطی، بات کچھ ہو بنا کے کچھ اور پیش کرنا، اگلا شخص پریشان ہو جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہو.
پھر شراب نوشی. پھر اسی طرح آپ نے 5 لوگوں کو ایک بارے میں بتایا کہ یہ جہنمی ہے، جس میں خائن، خیانت کار، دھوکہ باز، بخیل، جھوٹا، بدخلق، فحش گو، پھر لعنت اور ناشکری کرنے والی عورتیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اور وہ دعائیں مانگتے رہیں کہ جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہوں. تو سب سے پہلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو سب سے پہلے ربنا، رب کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر، نام لے کر اللہ تعالیٰ کا پھر دعا کی جائے. جیسے یا حیو یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا پھر ربنا، یا اللہ. تو یہ رب کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے. پھر اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا گیا. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا فابتغوا الیہ الوسیلہ. وہ کہتے ہیں اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے. ہم ایمان سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے عمل کو وسیلہ بنا کے پیش کیا اور اننا کہہ کے بات کو پکا کیا. ہم واقعی ایمان لے آئے، سچ بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. تجھ پر ایمان لائے، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، جو بھی تیری طرف سے آیا سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں. پھر فاغفر لنا ذنوبنا. اب یہ جو فا ہے نا، یہ سببیت کے لیے، یعنی ہمارے ایمان لانے کے سبب سے، ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے آپ ہمارے گناہ بخش دیں. فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب سے مراد کبیرہ اور صغیرہ دونوں طرح کے گناہ ہیں. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہمارے اور آگ کے درمیان ایک ایسی اوٹ بنا دے کہ ہم وہاں جانے سے بچ جائیں، وہاں نہ گریں. پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو آج آگ کی ڈسکرپشن اور جو چند باتیں بتائیں، اس کے ریفرنس سے سوچ کے اس دعا کو بھی پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے. پھر ہے سورۃ الفرقان کی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی. یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، یہ ان کی دعا ہے جو سورۃ الفرقان میں آتی ہے. یہاں بھی ربنا اصرف عنا کہا گیا ہے. ربنا یعنی رب کے وسیلے سے دعا کی ہے. اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کہ اس کو ہم سے پھیر دے. اب یہاں وقنا نہیں کہا گیا، یا جو پیچھے گزرا ہے وہ نہیں کہا گیا کہ آگ سے بچا لے، یہاں کہا کہ ہم سے پھیر دے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسباب جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ اسباب بھی کاٹ دے، یعنی ان اسباب سے بھی بچا، اور اس کے برعکس نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں برے کاموں سے بچا لے. ان عذابہا کان غراما، غرام کا مطلب تھا چمٹ جانے والا. جیسے جو مقروض قرض ادا نہیں کرتا تو قرض خواہ جس کو غریم کہا جاتا ہے اس کی جان نہیں چھوڑتا، اسے پیچھے لگے رہتا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، مستقر کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ گناہگار مسلمانوں کے لیے، اور مقام ہمیشہ اقامت کی جگہ کفار کے لیے. سمجھ آ گئی فرق؟ پہلے میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں نا کہ اب بابا جہنم سے صرف کون جائیں گے؟ کفار جائیں گے، اور جسر جہنم سے پلسرات سے مسلمان منافق ٹائپ لوگ وہ گریں گے. یہاں یہ بات اور واضح ہو رہی ہے، انہا ساعت مستقرن و مقامن، کہ وہ مستقر بھی ہے مقام بھی ہے. ٹھیک ہے، مستقر کہتے ہیں یعنی قرار پکڑنے کی جگہ، کچھ مدت کے لیے جہاں جائیں گے، اور مقام جہاں ہمیشہ اقامت رہے گی ان کی. مقیم کہتے ہیں نا پرماننٹ ریزیڈنٹ کو. پھر ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہ عقل مند لوگوں کی دعا ہے. سبحان اللہ. یہ دعا جو ہے نا، یہ صرف لفظوں سے پڑھنے والی نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ کے دل سے نکلنے والی ہے کہ آپ
غور کرتے ہیں کسی چیز پر، نیچر کی، کوئی پتا ہے، کوئی پھول ہے، کوئی پتی ہے، کوئی دریا ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی مٹی ہے، کوئی پرندہ ہے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور کرتے ہیں جب، یا آسمانوں کو دیکھتے ہیں یا زمین کو دیکھتے ہیں، تو آپ کہاں اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اور کیوں بنایا. تو آپ کے دل سے اٹھتا ہے کہ جو اتنا عقل مند ہے، اتنی سمجھ رکھتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو ایسے بیکار نہیں بنا سکتا، ضرور ان کا کوئی پرپز ہے. پہلے زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ مختلف علاقے میں مختلف پرندے یا چیونٹیاں یا کیڑے مکوڑے کیوں پائے جاتے ہیں. اب تو لوگوں نے اس کو فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ اس علاقے کی مخصوص زمین کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، پرندوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے نا. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ایک چھوٹا سا بھی کیڑا ہے نا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا، مارو اس کو پڑے، لیکن اس کا بھی زندگی کا کوئی پرپز ہے، وہ بھی کچھ کرنے آیا ہے. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ ایک چیونٹی بھی بیکار میں نہیں پیدا کی، بے مقصد نہیں پیدا کی. سبحانک، تو پاک ہے اس سے، کس سے کہ تو کوئی بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ آپ کامل ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. پھر وجہ بتا دی کہ ہمارے رب جسے تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو بہت رسوا کر دی. یعنی سزا تو اپنی جگہ، لیکن جو ساری مخلوق کے سامنے بے عزتی ہونے والی ہے، اس سے بڑی کوئی بے عزتی نہیں، اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں. ایک شخص دنیا میں کتنا بھی پاپولر ہو، کروڑوں فینز ہوں اس کے، بہت اس پہ جان دینے والے ہوں. پچھلے دنوں کسی نے ایک چھوٹی سی وہ کلپ بھیجی جس میں ایک انڈین شخص تھا، وہ جب ٹرمپ کو کووڈ ہوا تھا تو اس کو بہت زیادہ شاک لگا تھا، کیونکہ وہ ٹرمپ کو گاڈ مانتا تھا اور اس نے اپنے گھر میں بہت بڑا اس کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی پوجا کرتا تھا. اور ٹرمپ تو 3 دن کے بعد صحت مند ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. مجھے قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے نا، وہ ہمیشہ میں ان پہ رکتی تھی کہ اتنا ان کا ذکر بار بار آتا ہے کہ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی ہم نے بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. تو چاہے کوئی ریلیجس لیڈر ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈرز ہو، چاہے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے بات نہیں ماننی چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ جس کو ایک لیڈر یا ہیرو مان لیتے ہیں اس کی تو ان کو برائی کوئی نظر نہیں آتی، اور جو دوسرے ہیں ان کی اچھائی کوئی نظر نہیں آتی. دوسروں کے بارے میں بغیر تحقیق، بغیر جانے، صرف پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جھوٹی باتیں، الزام تراشی ان پہ کرنے لگتے ہیں، اور اپنے لیڈر کے معاملے میں اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر لعن طعن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ کدھر گئی عقل؟ آپ کو حقیقت کہاں سے پتا؟ اور آپ جس کو فالو کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ اس کی اپنی حقیقت کیا اور اس کا کیا بنے گا؟ فالو کرنے کے لیے تو قرآن و سنت ہی کافی ہے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے کہ آپ کریں کہ جو یہ کرے گا وہی میں کروں گا، نہ. تو یہاں پر جہنم میں جانے والوں کی ذلت اور رسوائی کی بات بھی ہو رہی ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے، اور جو روز پڑھے گا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے گا کہ وہ جہنم سے بچنے والے کام کرے. پھر ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جبریل علیہ السلام وحی پر موکل فرشتے ہیں، میکائیل بارش اور نباتات پر نگران فرشتے ہیں، اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتے ہیں. ان تینوں فرشتوں کا ذکر ان کے شرف اور مقام کے بنا پہ کیا گیا کہ ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور یہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق زندگی کے قیام پر ہے. سب سے افضل فرشتے جبریل ہیں، پھر اس کے بعد میکائیل ہیں، پھر اسرافیل ہیں. اور پھر ان کا ذکر کر کے کہ آپ ان کے بھی رب ہیں. یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں لیکن آپ ان کے بھی رب ہیں. اعوذ بک من حر النار، اس کے بعد رب کے وسیلے سے آگ سے نجات کا سوال کرتا ہے انسان. ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے.
استغفر اللہ. کسل کہتے ہیں کسی کام پر قدرت ہونے کے باوجود اس کو بوجھل خیال کرتے ہوئے نہ کرنا. مجھ سے نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، حالانکہ اتنا مشکل ہے نہیں. حرم کہتے ہیں اتنا عمر رسیدہ ہونا کہ انسان کی قوتیں کمزور ہو جائیں، اتنا بوڑھا کہ نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ کچھ کر سکے. معصم وہ چیز جو گناہ کا سبب بنتی ہے، جو انسان کو مذمت اور سزا کی طرف لے جاتی ہے. اور مغرم وہ قرض ہے جس کو ادا کرنے اور اس کو پورا کرنے پر انسان کو قدرت نہ ہو. ایک قول یہ ہے کہ یہ محض قرض سے پناہ مانگنا ہے، چاہے انسان کو قدرت ہو یا نہ ہو اس کو ادا کرنے کی. فتنۃ القبر اور عذاب القبر دو الگ الگ باتیں کی گئی ہیں. فتنۃ القبر سے مراد قبر کے سوالات ہیں جو منکر نکیر کریں گے، اور مومن کو بس نجات ملے گی اس سے. اور عذاب القبر کا مطلب ہے کہ وہ جو جواب نہ دے پائے یا جس کے صحیح نہ ہو پورے، اس کو جو سزا اس کے بعد ملے گی. ومن فتنۃ النار، آگ کے فتنے سے، یعنی ایسا فتنہ جو آگ میں لے جانے کا سبب بنے. وعذاب النار، اور فتنے کے بعد آگ میں جلنے کا عذاب. یعنی دو الگ الگ چیزیں. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اس دعا کو تشہد میں مانگنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے. اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے درود شریف پڑھنے کے بعد. پھر ہے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی آتانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء و ملک کل شیء و الہ کل شیء و لک کل شیء اعوذ بک من النار. اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا پلایا. وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا، وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اے اللہ جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا معبود، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اتنی بات کرنے کے بعد پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، شکر ادا کیا، الحمدللہ علی کل حال، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور اس کے بعد آخر میں اپنی فریاد رکھ دی کہ اللہ مجھے آگ سے بچانا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کسی بھی وقت اپنے انجام کو نہیں بھولتا. جہاں وہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں یاد رکھتا ہے اور ان پہ شکر ادا کرتا ہے، وہاں وہ آخرت کے انجام کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. تقریباً تمام ہی دعائیں جو ہیں یا تو رات کو سوتے وقت کے اذکار میں شامل ہیں یا پھر تہجد کے اذکار میں شامل ہیں. یہ بھی مسند احمد کی دعا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر لیٹتے تو یوں کہتے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی الحمدللہ الذی من علی فافضل اللہم اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس نے مخلوقات کی تمام بیان کردہ حمد جو ہے یا اللہ کی تعریف جو ہے وہ ادا کر دی. تو یہ تھی جہنم سے بچنے کی دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اس کے لیے روزانہ توجہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آگ سے ہر صورت میں بچا لے، کیونکہ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن سنا ہم نے آج کا. انشاءاللہ اب ہم آج کے دیکھتے ہیں سوالات کیا ہے، ڈسکشن کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے کفر کی مختلف اقسام کے بارے میں جانا. بتائیے جی، کون بتائے گا کہ کفر کی جو مختلف اقسام آج بتائی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟
جو بھی حصہ لینا چاہیں ڈسکشن میں وہ بتائیں. اسما اجاز آپ بتائیں گی؟ ہلو جی جی ہلو فرمائیے. جی کفر کے سارے وہ ہیں کہ حسد، جلن، کینہ، یہ سارے علامات جو ہیں کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا یہ تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جی آج اسپیسیفکلی کچھ 4 اقسام بتائی گئی تھی کفر کی، وہ اگر کسی کو معلوم ہو تو بتائیں. اسما اگر آپ نے نوٹ کی ہوں. نوٹ تو نہیں کیا، مطلب یہ ذہن میں بٹایا تھا یہ 4 چلیں مطلب چلیں اور سنیں انشاءاللہ تھوڑا سا اور اس پر. جہنم کی شاہدہ آپ اقسام پوچھ رہی بتائیے. ہیں؟ شاہدہ جہنم پروین کی آپ اقسام پوچھ بتائیے. رہی ہیں؟ شاہدہ. کفر کی اقسام: کفر اور شرک کرنا، نفاق، نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، گناہوں کی کثرت، خودکشی، یہ چیزیں نہیں وہ جو جہنم میں اعمال لے ہے نا جانے جو والی صرف اعمال جہنم میں لے کے جاتے ہیں. جی. فرد مسعود آپ میں بتائیں بتاؤں؟ گی؟ کفر نفاق ایک شک کا کفر جو شک کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں. اس مال کو تو ایک گروہ کے بعد دوسرے گروہ کے آتے ہیں. اور سیکھ جو سختی سے دھکیلنے کا جو ہوتا ہے، جو تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کفر. اور ٹھیک ہے ایک اور مجرموں کے اعتبار سے جو زمانے کے اعتبار سے جو کفر ہوگا، جو ٹھیک ہے کہ ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش ہے. ٹھیک ہے جی بالکل دیکھتے ہیں. چلیں جی ذرا دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور آپ کو اس کو دکھاتے ہیں. 4 چیزیں ڈسکس کی گئی تھی: انکار اور جھٹلانے کا کفر، کبھی زبان سے کبھی اعضاء سے، دوسرا تکبر کا، تیسرا نفاق کا، اور چوتھا شک کا کفر. تو 3 تو میرے ساتھی نے بتائی اور ایک اور آپ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور مجھے زبانی بھی کوئی بتانا چاہیے. اس آیت کو دیکھیں، سورۃ الزمر آیت 71-72. جہنم میں جانے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ ناظرہ سرتاج آپ بتائیں گی؟ ناظرہ. جی جہنم میں جانے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تکبر کا شکار ہیں. اگر انہیں ہدایت یعنی کوئی بات اچھی بات بتائی جائے تو بھی اپنی سرکشی میں اس کو سنتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. اسی آیت میں اس کا جواب بھی موجود ہے، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. بارک اللہ فی علمک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. چلیں جی دیکھیں اس کو کون فل کرتا ہے اس سینٹینس کو. کبر انسان کی اس حالت کو کہتے ہیں. آگے اس پورے جملے کو کوئی مکمل کر سکتا ہے تو بتائے. تنزیلہ آپ کریں گی؟ یہاں کیا آئے گا؟ جو سینٹینس کیا آئیں گے، کیسے کمپلیٹ کریں گے اس کو؟ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ عظمیٰ تسکین آپ کہیں گی؟ تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے لگتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، دو جواب بہتر ہیں. ایک تھوڑا سا دیکھیں. ہاں تکبر کرنے لگتا ہے یا اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے. لیکن انسان کب تکبر کرتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو کبر جو ہے وہ بیسیکلی کہ انسان کی وہ حالت ہے جس کی وجہ سے انسان عجب کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. وہ ہے نا بطر الحق وغمط الناس. تو انسانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ انسانوں کو حقیر سمجھنا. اور تکبر میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی بات نہ ماننا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، حق کو جھٹلانا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. یہ ہم جنرل آپ سے آنسر پوچھ رہے ہیں، جو بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے اپنے بتائیے کہ آج کا سبجیکٹ سے آپ کو جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا جی بتائیں. ناظرہ بتائیں آپ. اور لوگ بھی ہینڈ ریز کرتے جائیں جو اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. جا چکی ہے، مستقل اقامت گاہ ہے. جہنم ہیبت ناک مقام ہے. جانے والوں کی تعداد، عورتوں کی کثرت، جہنم کی آگ کی شدت. دنیا کی آگ جہنم کا 17واں حصہ ہے. جہنم کی وسعت 17 بالکل 17واں حصہ. 60-70 جیسے ہوتا ہے نا وہ 70. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم سب کو. بالکل صحیح کہا ناظرہ آپ نے. شاہدہ نسیم آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟
शाहिदा नसीम, आप कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर? क्या समझ में आया जहन्नम के बारे में? तंजीला, शाहिदा नसीम, आप हैंड रेस हैं। बाजी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जहन्नुम के अंदर जहन्नुमी चले जाएंगे तो उनके जिस्म बहुत बड़े हो जाएंगे और ताकि उनको ज्यादा अजाब दिया जाए, इसी तरह तो जंजीरें होंगी और सांप और बिच्छू होंगे और ज्यादा होलनाक ये चीज के उनकी आवाजें जो हैं वो गधों की तरह निकल रही होंगी जहन्नुमियों की। अल्लाह ताला माफ फरमाए, इससे अल्लाह ताला बचाए हम सबको। अच्छा ये बताएं कि क्या फील हुआ आज ये जहन्नम के बारे में? इतना कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है, तो कोई कुछ महसूस किया? शाहिदा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बाजी मैं बताना चाह रही थी, माइक नहीं खुला, कि ये मुझे आज पता चला कि कुफर के लिए जो दरवाजे करे हैं वो काफिर जो हैं वो दरवाजों से दाखिल होंगे और मुसलमान जो हैं वो पुलिस रात के ऊपर से गुजरते हुए वो अपनी जो जैसे मुनाफिक है वो है सब उस पे गिर के उनको अजाब दे, वो जब वो होंगे जिनकी गलतियां होंगी तो वो उसमें जहन्नुम में उससे गिरेंगे, उन पे उससे काफिरों को तो अजाब। हिसाब ही नहीं होगा ना, काफिरों को तो हिसाब ही नहीं होगा, बस उनको दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह जी माफ फरमाए। वो निकलेंगे और हम जो सब उनको सजा रहेगी के हिसाब से, तो वो पुलिस रात में से गुजरेंगे। जब भी पुलिस रात से मांगने के लिए बहुत दुआ का वो है जी, हर कि एक अल्लाह को पुलिस उसके रात बारे में में। और कोई कुछ शेयर करना चाहे आज जहन्नम के हवाले से? आपने सुना, क्या महसूस किया? अपना माइक खोले अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। नूरशमा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जहन्नम के दरवाजों से जो दाखिल होगा वो कभी नहीं निकलेगा, वो हमेशा उसी में रहेगा, और जो पुरसरात से कट कर गिरेगा वो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से फिर वो वापस निकल भी सकता है। और जहन्नम की गहराई बहुत ज्यादा है, इतनी कि हम सोच भी नहीं सकते हो जितना। जी बाजी मैं बोलूं? जी कहीं मुमताज जी बाजी फरमाइए। मुझे ये जब सुना ना मैंने कि क़यामत के दिन जहन्नम में ग्रोह होंगे मुख्तलिफ, यानी हर किसी चोरों का अलग ग्रोह होगा और धोखेबाजों का अलग होगा, शराबियों का अलग होगा। तो उससे मुझे ये बात समझ आई है, मतलब थोड़ा दिमाग में मेरे ये बात आई है कि जो दुनिया में जब तक हमारी जिंदगी होती है हम तो अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोगों से भी मिलते हैं। तो अच्छे लोगों से हमें जरूर नसीहत लेनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो फिर सारे ग्रोह ही सब एक तरह के होंगे। जो चोरों का ग्रोह होगा वो सब भी चोर होंगे, इसमें तो अच्छा कोई भी नहीं होगा। तो उस वक्त फायदा कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जिंदगी में जरूर अच्छी महफिलों को अटेंड करना चाहिए, अच्छे लोगों को सुनना चाहिए, जो अपनी कोताहियां हैं, जो अपनी कमियां हैं उसको गौर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ये चीज हमारे अंदर ना हो कि भाई खुदा ना खासा कल हम लोग उन ग्रोह में शामिल हो जाएं। जी, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, जहन्नमियों में से ना करना अल्लाह ताला हमें, मुत्तकीन, सालिहीन और नेकोकार लोगों में से कर और मुतकब्बिरीन में से ना कर। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? आज क्या समझ में आया? जूनी नदीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने वैसे शुरू से तो मैंने नहीं सुना, सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुई, लेकिन ये कि जितना सुना है कि हमें अपने अमल को बेहतर करना चाहिए, दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि और अच्छी महफिल में बैठे, वो कहते हैं ना, दो अच्छे दोस्त की अच्छी सोबत से ही ना में से पहचाना जाता है, और उसी में क़यामत के दिन भी उसी मजलिस में ही जाएगा। अगर अच्छे दोस्तों की मजलिस में होंगे तो हम अच्छे दोस्तों के साथ ही रहेंगे, अगर बुरे दोस्तों की मजलिस में होंगे तो बुरे दोस्तों के साथ ही रहेंगे। बस मेरा तो ये है कि हम अपने अमालों को बेहतर करें और दूसरों पे नुक्ताचीनी ना कम करें। जब नुक्ताचीनी कम करेंगे तो खुद ही बुराइयां खत्म होंगी। सही कह रही हूँ। रिजाला, आप कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वो ग्रोहबंदी के हिसाब से मैं सोच रही थी कि दुनिया में ग्रोहबंदी का ये है कि आपको एक इस्लाह का मौका मिल जाता है, आपको अच्छे बुरे हर, जैसे अभी बहन ने कहा कि अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, तो यहाँ पे हमें चॉइस की गुंजाइश होती है कि हम जब हम देख रहे हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, ये खराबी, तो हम बदल सकते हैं, अच्छों में शामिल हो सकते हैं, अच्छों में उठना बैठना करके अपनी भी इस्लाह कर सकते हैं। लेकिन जब खत्मा हो जाएगा, चले जाएंगे, तो जो जिस हाल में होगा वहीं रहेगा।
चोरों के साथ है तो चोरों में बैठे रहेंगे, डाकू है तो डाकू है, शराबी। तो यानी कि कितनी बड़ी यानी अल्लाह की नेमत है यहाँ पे कि यहाँ पर आपको बदलने का, इस्लाह का मौका दिया जा रहा है। फिर सही बात। मरने के बाद कोई कोई वो नहीं है इस्लाह या कोई तब्दीली या बदलना। हाँ, जन्नत वालों के जिंदगी अल्लाह जरूर दर्जे बुलंद करेगा। जिंदगी की मोहलत को गनीमत जानना चाहिए ना। शहनाज आप कहें, शहनाज जिलाई। जी बाजी, बस मैं ये कह रही थी कि जहन्नुम के अजाब का जो है, हम किचन में काम करते हैं, हमारा हाथ जल जाता है तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कहाँ जहन्नुम का अजाब, ये तो सोच के तसव्वुर से ऐसा, बस कहते हैं ना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और अल्लाहुम्मा हफ़िज़ुल दुनिया व अज़ाबुल आखिरह। अल्लाह बस तीन दुनिया के अजाब से बचाए और अल्लाह मियाँ बस रहम करे। आमीन आमीन आमीन। कुछ अमाल भी है ना जो जी जहन्नम बाजी, में मैं ले भी जाने वाले हैं। जी जी कहिए, जी फायदा कहिए, फरीदा कहिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। जी बाजी, जी बाजी, मुझे तो ये सादा बहुत फिक्र हो रही कि जैसे सबसे ज्यादा तकब्बुर का लोग जहन्नम में ज्यादा रहेंगे। तो तकब्बुर हम मतलब कैसे हमारे अंदर आ जाता है ना, जैसे पहले चींटियों की शक्ल में आते रहता है। तो उस पे हमें फोकस करना है कि हम पहले अपने में देखते रहे कि हमें किस चीज का, क्योंकि इल्म का भी होता है, हर चीज का होता है तकब्बुर, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चीज का है। तो वो मुझसे बहुत डर लग रहा है वो चीज से कि वो आ ही जाता है आपके उसमें, आप कितना भी वो करें आपकी बातों में किससे, उस पे हमें बहुत फोकस। और वो जो बस अल्लाह ताला कि से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला आजिज़ अता फरमाए, जी कोशिश जी करें। बाजी, और जब जी भी बाजी, ऐसा कोई ख्याल आने लगे तो इन चीजों को याद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी मट्टी से आए हैं और मट्टी में चले जाने, क्या हैसियत है हमारी। हाँ। और ये बाजी है ना, मुझे मतलब ये भी और बहुत कि हमारे चेहरे इससे भून जाएंगे। मैंने अभी कल भी एक लेक्चर में सुना था, तो मुझे इतना कल से ही डर लग रहा था कि ऐसा था कि वो सूरह कहफ में है, वो जो जुम्मा के सही पढ़े बात। कि चेहरे हमारे से अल्लाह ताला माफ फरमाए। भून जाएंगे, आँख की करीब आएंगे जब जहन्नम के। तो वो सोच के हाँ अल्लाह बस आमीन। अज़ाब अच्छा जहन्नम नेक्स्ट की हम दुआ देखते हैं। पढ़ते हैं, अल्लाह से हम सब के लिए माफी मांगते कि अल्लाह हमको इससे आमीन पनाह दे दे। आमीन। आमीन। नेक्स्ट देखते हैं जी वो कौन से अमाल है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने का बाइस है। ये आप इनको देखिए, इसका आंसर दिखाएं क्योंकि वक्त हमारे पास जरा कम है। हम थोड़ा सा कुछ और चीजों को भी देखते हैं। आज हमने डिस्कशन जनरल जो लिया उसके मुताबिक आप देखें कि ये तो हमने समझ लिया ना कि जहन्नम की शिद्दत क्या है और सब। अब इन चीजों से इंशाल्लाह हमने बचना है, जो खुसूसन जो चुगलखोरी की बात है और जो गुफ्तगू में एहतियात करनी है। क्योंकि हो सकता है हम तस्वीरें ना बनाते हों और हम कमाई ना करते हों, हो सकता है हम धोखा ना लोगों को देते हों, नमाजें भी ठीक पढ़ते हों, हो सकता है हम कहते हैं हमें तकब्बुर भी नहीं है, लेकिन जो जबान का इस्तेमाल है ना वो बाज़ वक़्त इंसान को जहन्नम की गहराइयों में गिरा देगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि, और नाशुक्री से बचना है, कोशिश करें कि ये अमाल जिनके बारे में हमने पढ़ा ये आप किसी से शेयर करें ताकि खुद भी याद दहानी हो जाए। हम हमारा नेक्स्ट सेगमेंट इंशाल्लाह क्विज पोल है, उससे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे दोनों कोर्सेज जो हैं हम इसको हर हफ्ते आपसे शेयर जरूर करते हैं, इसलिए कि हर हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ साथी शरीक हो रहे होते हैं नए। तो वो नए साथियों और पुरानों के लिए भी याद दहानी है कि फिकुल ग्रुप का कोर्स जो शुरू हो रहा है कमिंग मंथ में 5 सितंबर से, इसमें अपनी एनरोलमेंट आप करवा लें। कुरान की समझे तफसीर ही है ये, इतनी बेहतरीन किताब है और इसके साथ साथ आपको हदीस से और सुन्नत से बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा एक और कोर्स जो सितंबर में शुरू हो रहा है 18 सितंबर से, वो सही अल बुखारी है, सही बुखारी कोर्स। कोई भी इसमें दाखिला ले सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने कुरान पढ़ा हो, जी आप फ्री और है कि लोगों ये को भी फ्री है कि फीस वाले है? जी सॉरी दोबारा कहिए। ये बोल रही हूँ कि ये फ्री कोर्स है या फीस वाले कोर्स है? ये दोनों फीस के साथ कोर्स है, इनकी फीस जो है ना वो इनके पर लिखी हुई है, एनरोलमेंट करानी पड़ेगी आपको। अगर आप वैसे ही सुनना चाहते हैं, एज अ लिसनर सुनना चाहते हैं तो आप बुलंदा कराची की फेसबुक से सुन लें, लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट करना चाहते हैं तो आपको फी पे करनी पड़ेगी, एनरोल कराना पड़ेगा, फिर आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स करने का मौका दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर वैसे सुनना चाहते हैं तो बुलंदा कराची की फेसबुक से आप सुन सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक।
نیکسٹ ہمارے جو ہیں وہ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ایڈمن سے، گروپ ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی پوچھنا چاہیں. شفق آپ کی گروپ ایڈمن ہے اس کی، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. ہوم ورک جو ہے مختلف ہوم ورک دکھا دیجئے. یہ ہوم ورک آپ کے ساتھ آپ کے گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے، آگے بھی شیئر کیجیے گا اور لوگوں سے. ترجمہ جو ہے انشاءاللہ آپ نے یاد کرنا ہے، اگلے ہفتے یہ ترجمہ آپ سے سنا جائے گا. بہت سے ساتھی ریگولر سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولتا جائے. چند منٹ ہے میرے پاس، اگر آپ میں سے کوئی کچھ بات کہنا چاہتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ فرمائیے. کوئی بھی بات کہنا چاہیں آج کے لیسن سے، یا ویسے کوئی سوال ہے تو پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. جی باجی مجھے جی عظما جی عظما آپ کہیے. وہ میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ڈاکومنٹری سنی تھی نماز کے بارے میں، وہ شاید فیس بک پر بھی لگی تھی کہ نماز کہاں سے اذان شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے، یعنی قرۂ عرض پر 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت بھی نہیں ہوتا. تو اس ڈاکومنٹری میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نا جو ہے نا ویڈیو میں کہ جو ہوتی ہیں حاملہ اور جو حیض و نفاس کی جو خواتین ہوں میں ہوں تو وہ اذان کا جواب نہ دیں، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حیض جو ہے وہ صرف نماز میں مانے ہیں. باقی ذکر اذکار یا ان چیزوں میں آپ بالکل زبان پاک ہے، آپ کر سکتے ہیں، زبانی بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھ کر بھی اس دعا کا جواب دے سکتے ہیں. یہ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اور آپ یعنی کہ پڑھ کر بھی دے سکتے ہیں اور زبانی بھی دے سکتے ہیں. بالکل دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا اذان کا جواب دے سکتے ہیں. چاہیے. دیکھیں کسی حدیث سے ہمیں پتہ نہیں چلتا اس بارے میں. اگر کسی نے کہا ہے تو اس کا اپنا خیال ہوگا، لیکن ہمیں کہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال، کوئی بات وہی ہے کی. جی استاذہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں قدسیہ بات کر رہی ہوں. فرمائیے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں جو رجسٹریشن ہم لوگ کرواتے ہیں تو وہ ایک اس میں اٹک جاتے ہیں کہ پاسپورٹ سائز کا کیا کرنا ہوتا ہے، ID پاسپورٹ کیا کس طرح سے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس پہ ایک نمبر دیا ہوا ہے. دیکھیں آپ کا فلائر پہ بھی اور آپ کے میسج میں ایک نمبر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ نمبر اسی لیے دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ایسی بات سمجھنا ہے تو اس نمبر پہ واٹس ایپ پر میسج کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے، اور آپ ایڈمن سے بھی پوچھیں تو آپ کو نہیں بتا دیں وہ گے. تو مجھے سب سمجھ آ جاتا ہے، بس وہاں پہ آ کے اٹک جاتے ہیں. شفق آپ سیشن میں موجود ہیں اس وقت؟ جی میں موجود ہوں. آپ جواب دیں. جی بیسکلی یہ ایک سمپل سا پروسیجر ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں یا ادارے میں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو جب فارم پر آپ کلک کرتے ہیں، جو رجسٹریشن لنک ہے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو وہیں پر ہی سارے آپشن دیے ہوئے ہیں. کچھ لکھنے کے کام ہے، جیسے آپ نے اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے، اور ایک ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا ID کارڈ کی جو کاپی ہے وہ اپلوڈ کر دیجئے. تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اسی وہ جو فولڈر بنا ہوتا ہے نا، ہاں تو وہ فولڈر بنا ہوا ہے نا، آپ اسی فولڈر پر اپنی کلک کریں گے تو بس اس کے اندر آپ جیسے اپنا عام روٹین میں ایک دوسرے کو تصویریں بھیجتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، وہ تو سبھی کو کرنا آتا ہے نا. تو اسی طرح سے جب آپ اس فولڈر پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، آپ کہیں مجھے اپنی فوٹو لائبریری میں جانا ہے، وہاں سے آپ وہ اپنا تو ID کارڈ کی نہیں میری بات سنیں، وہ تو میں کر لیتی ہوں لیکن ہو نہیں پاتا، وہ اپلوڈ نہیں ہو پاتا نا. وہ میں پھر آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کیجئے، اور جب آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں نا تو نیچے ایک چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اپلوڈ کا بٹن بھی لکھا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر، نبیہا دیکھیں کو جہاں پر. ضرورت ہے تو نبیہا کو نیکسٹ جون میں کراؤں گی. اچھا جی تو بس آپ اپلوڈ ایسا ہے کہ اگر جس کو بھی مشکل ہو رہی ہے نا تو شفق سے وہ پھر واٹس ایپ پر جی آپ مجھ یا سے وہ جو پرسنلی نمبر ہے بات کر واٹس لیجیے. ایپ پر بات کر لیں انشاءاللہ، تو وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. اب کیونکہ پول ٹائم ہے شفق آپ پول کنڈکٹ کر لیں، اس کے بعد اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں جو کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ آپ پھر لے لیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پول زوہا کنڈکٹ کریں گی نا؟ زوہا. یس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے ہیں پولز کی طرف. آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کویسچنز ہیں اور
हमने कितना आज के लेसन के साथ सीखा है। पोज में आपके सामने सवालात पढ़ूंगी, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो हमें आपके सामने सवालात शो हो रहे होंगे, मैं वो सवालात पढ़ूंगी और आप लोग दुरुस्त जवाब को सिलेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आखिर में आपने इसको सबमिट करना है। शुरू करते हैं। पहला सवाल, आज हमारा क्विज नंबर 41 है, जहन्नुम से बचने की दुआएं। पहला सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के अंदर डैश के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, रेत के बराबर, राई के बराबर या मेथी के बराबर। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, अजाब के मुस्तहिक लोगों को डैश जहन्नुम में ले जाया जाएगा। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, गिरोह दर गिरोह या फिर एक एक करके। सवाल नंबर 3, इब्लीस ने डैश किया और रब के हुक्म का इनकार किया, निफाक किया या तकब्बुर किया। सवाल नंबर 4, जहन्नुम के डैश दरवाजे हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 7, 10 या 8। दुरुस्त जवाब को सिलेक्ट करें। सवाल नंबर 5, दुनिया की आग जहन्नुम का डैश हिस्सा है। 2 ऑप्शंस हैं, 10वां हिस्सा या 17वां हिस्सा। दुरुस्त जवाब को सिलेक्ट करें। सवाल नंबर 6, जहन्नुम का ईंधन डैश और डैश है। पहला ऑप्शन है कोयला और तेल है और दूसरा ऑप्शन है इंसान और पत्थर है। दोनों में से जो दुरुस्त जवाब है उसको सिलेक्ट करें। सवाल नंबर 7, जहन्नुम में जाने के बाद ना डैश होगी और ना ही डैश। इधर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, जिंदगी होगी ना मौत, या ना तमन्ना होगी ना ख्वाहिश। सवाल नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन काफिर की एक डैश ओहद पहाड़ के बराबर होगी। एक टांग, एक दाढ़ या एक आंख। सवाल नंबर 9, जहन्नुमियों का खाना डैश होगा, पत्थर, ज़क़ूम या मनोसलवा। सवाल नंबर 10, बारिश और नबातात पर निगरान फरिश्ता डैश है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम या मीकाईल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त फरिश्ते का नाम को सेलेक्ट करें। जब जवाब सेलेक्ट करने के बाद सबमिट के बटन को प्रेस करें तो आपका क्विज पोल सबमिट हो जाएगा। आप में से जिन लोगों को क्विज नजर नहीं आ रहा वो अपने जूम के जो कंट्रोल सेक्शन है वहां पे 3 डॉट्स पर प्रेस करें और पोल्स इन प्रोग्रेस पर क्लिक करें तो इंशाल्लाह आपके पास सामने आ जाएगा। 70% लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, तो चलते हैं फिर रिजल्ट्स की तरफ। चलिए जी, रिजल्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। आप लोगों को पता है आपने क्या जवाब दिया था। देखते हैं कि आप लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया है या नहीं और कितना आपको समझ आया है आज के लेक्चर से। पहला सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के अंदर डैश के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। 100% लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, राई के दाने के बराबर तकब्बुर। सवाल नंबर 2, अजाब के मुस्तहिक लोगों को डैश जहन्नम में ले जाया जाएगा। 98% ने दुरुस्त जवाब दिया है, गिरोह दर गिरोह। सिर्फ 2% ने कहा एक एक करके, तो एक एक करके गलत जवाब है। ग्रुप्स में जहन्नुम में डाला जाएगा और उस्ताद ने डिफरेंट ग्रुप्स भी बताए थे कि किस किस तरह के ग्रुप्स होंगे। सवाल नंबर 3, इब्लीस ने डैश किया और रब के हुक्म का इनकार किया। 100% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, इब्लीस ने तकब्बुर किया। बारकल्लाहु फीक। सवाल नंबर 4, जहन्नुम के डैश दरवाजे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इख्तिलाफ नजर आ रहा है 7 और 8 के दरमियान। तो 80% ने कहा 7 दरवाजे हैं, जो कि दुरुस्त जवाब है। बाकी 20% ने 10 कहा है और 8 कहा है, तो ये जवाब गलत है। जहन्नुम के 7 दरवाजे होंगे। सवाल नंबर 5,
दुनिया की आग जहन्नुम का डैश हिस्सा है। 96% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, बारकल्लाहु फीक। दुनिया की आग जहन्नुम का 17वां हिस्सा है। सवाल नंबर 6, जहन्नुम का ईंधन डैश और डैश है। 98% ने ठीक जवाब दिया है, इंसान और पत्थर। और 2% ने कहा कोयला और तेल। कोयला और तेल तो दुनिया की आग का ईंधन होता है, लेकिन जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर होता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन। सवाल नंबर 7, जहन्नुम में जाने के बाद ना डैश होगी और ना ही डैश। 6% ने कहा तमन्ना और ख्वाहिश, जो कि गलत है। 94% का जवाब ठीक है, ना जिंदगी होगी और ना मौत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन काफिर की एक डैश अहद पहाड़ के बराबर होगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है। 66% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि काफिर की एक दाढ़ अहद पहाड़ के बराबर होगी। 24% ने कहा टांग और 10% ने कहा आंख। तो जहन्नुम में जाने वाले का पूरा जिस्म फूल जाएगा और सब कुछ बहुत ज्यादा गुना बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इस हदीस में दाढ़ का जिक्र है कि एक दाढ़ अहद पहाड़ के बराबर। सवाल नंबर 9, जहन्नमियों का खाना डैश होगा। 96% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, जहन्नमियों का खाना ज़क़ूम होगा। आखिरी सवाल, बारिश और नबातात पर निगरान फरिश्ता डैश है। 88% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, बारकल्लाहु फीक। बारिश और नबातात पर निगरान फरिश्ता मीकाईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही पर निगरान है, मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश और नबातात। यहीं तक रखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको आपके इल्म और अमल में बरकत दे और आपको और मुझे जहन्नुम की आग से महफूज रखे और हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करे इंशाअल्लाह। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।